نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ نے بہت سے دلائل سنے جو اللہ رب العزت اپنی توحید کے لیے اپنی ذات سے ہی صرف مانگنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن یہ اسی صورت کے اندر 5ویں دفعہ یہ لفظ آیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ دیکھیں، انسان جو ہے یہ اپنے متعلق یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے بھی آپ پہ کچھ حق ہے۔ ایک اولاد ماں باپ کو کہہ سکتی ہے اگر آپ کے کچھ حق ہیں تو میرے بھی حق ہیں۔ بھائی بھائی کو کہہ سکتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ سکتا ہے، ایک انسان دوسرے کو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے سامنے ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ سارے کے سارے حق اللہ کے ہیں، جو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے ہمیں حکم دے سکتے ہیں۔ ہم میں سے کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا اختیار استعمال کرے۔ یہ انسان کے لیے خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا ہے، ناکامی اور نامرادی کا رستہ ہے اگر وہ شخص اللہ کے حکم کے سامنے اعتراض کرتا ہے۔ تو یہ بار بار اللہ کی آیات کے ساتھ کون جھگڑتے ہیں؟ ہر وہ شخص، چاہے وہ کفر کی زندگی بسر کرتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر کسی انسان کے سامنے اللہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، یہ حقیقتاً اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی آیات کی منشا ایک مرضی ہے جس کے مطابق وہ بات آگے پہنچائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غلط تعویل کرتا ہے، اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقتاً یہ شخص بھی جو ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے اوپر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جس کا نہ معنی بدلا جا سکتا ہے نہ اس کا لفظ بدلا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ہے متشابہات، وہ آزمائش کے لیے اللہ نے دی ہے کہ یہ انسان کیا کرتا ہے ان کے ساتھ، میری بات کو من وعن تسلیم کرتا ہے یا تعویلیں کرتا ہے۔ کہا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کو بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ ڈالنا، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے لیے وہ تعویلیں تلاش کرتے ہیں۔
وما يعلم تأويله إلا الله، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، جو راسخ علم والے ہیں، یقولون کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا رب جو کہے گا میں مانوں گا، میری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن جو لوگ یاد رکھیں اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں، اس کی غلط تعویلات کرتے ہیں، اللہ ان کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، کوئی بھی ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا اس شخص کی طرف یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑتا ہے، انا یصرفون، یہ کہاں پھر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ مالک فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں پہ اتارا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں اپنے مسلکوں کے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، حالانکہ جس طرح قرآن کی آیت میں اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی حقیقتاً اللہ کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ میرے پیغمبر اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی بات کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر ڈائریکٹ اللہ نے خود فرمائی، اور کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتائی۔ اور جس طرح قرآن کا حلال ہمارے لیے حلال اور اسے حلال تسلیم کرنا ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے، اسی طرح جو رسول اللہ نے حلال کیا اسے بھی حلال ماننا ہماری ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح قرآن کا حرام ماننا ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے، اسی طرح رسول اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح فرمایا وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یہ دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو یہ یقین جانیے اللہ کے رسول کی مخالفت فتنے میں پڑنا ہے اور اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہونا ہے۔ اور یہاں اللہ یہی بات فرما رہے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، وہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو ہم نے رسولوں پر نازل کیا انہیں جھٹلاتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ کیا پتہ چلے گا؟ کہا اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے، والسلاسل، اور انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یسحبون، پھر وہاں سے گھسیٹا جائے گا۔ جس طرح آج یہ اللہ کی آیات کو گھسیٹتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے مسلک کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں، کہا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، ان کے گلوں میں طوق ڈالا جائے گا، والسلاسل، اور پابند سلاسل، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اور یسحبون، انہیں پھر گھسیٹا جائے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ کرتے تھے۔ یہیں پہ بس نہیں، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا، ثم فی النار یسجرون، پھر دہکتی ہوئی آگ کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے یا اللہ کی آیات کا انکار کرے یا ان کے معاملے میں جھگڑا اختیار کرے، یا جو رسولوں پہ اللہ نے نازل کیا ہے ان کا مذاق اڑائے یا ان کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرے۔ العیاذ باللہ، آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نماز میں 3 مقام پہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ نماز کو شروع کرتے وقت، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے،
اور جو شخص اللہ کے رسول کی اس سنت کو ماننے کے بجائے یہ کہے تو جی مکھیاں مار دینے پہ، کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ رسول اللہ پہ اعتراض ہے، ہم پہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین کہتے ہیں لو جی کٹے انگڑا اڑینگ دینے، العیاذ باللہ، یہ اتنا بڑا مذاق اور توہین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم تو انشاءاللہ جو مرضی کہتے رہیں ہم کریں گے۔ اور یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کے متعلق جھگڑا کرنا۔ اللہ رب العزت ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قیل لهم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، وہ جنہیں اللہ کے شریک بناتے تھے لاؤ تو صحیح انہیں، میں دیکھتا ہوں کون ہے تمہارا داتا، کون ہے تمہارا غوث اعظم یا غوث، کون ہے تمہاری بگڑیاں بنانے والا۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، کہا جائے گا کہاں ہے وہ تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، جن کے آستانوں پہ جاتے تھے۔ کہا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں کسی کو بھی لے آؤ۔ قالوا، پھر کہیں گے ضلوا عنا بل لم نک ندعو من قبل شیئا، آج تو وہ سارے گمی ہو گئی ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جو کہتے تھے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر لو ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بچا لیں گے، آج تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہی ہو گئے۔ بل لم نک ندعو من قبل شیئا، پھر وہ مکر جائیں گے کہ ہم تو بلاتے ہی نہیں تھی، ہم نے کب کہا ہے، کب یا علی مدد کہا تھا، کب فلاں علی فلاں مدد کہا تھا، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ انکار کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، تم حق بھی تمہارے پاس نہیں تھا اور تم زمین پہ بڑا خوش پھرتے تھے کہ لو جی ہم بڑی ہدایت پہ ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، حالانکہ بالکل اس کے الٹ بات تھی، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اسی کے اندر ہمیشہ رہو، فبئس مثوى المتکبرین، یہ متکبروں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے بچائے، اور اس کے عذابوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ یا اس کے رسول کا حکم آئے من وعن اسے قبول کر لیا جائے، اس کا انکار کرنا، اس پہ جھگڑا کرنا، اس پہ مجادلہ کرنا، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، گمراہی اور ضلالت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ